میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ابھی چند ہفتے پہلے میں نے آپ کو ایک بلوچ بچی کی داستان سنائی تھی جو کہ سانگڑ جو ضلع ہے اپنا سندھ کے اندر، اس کے نزدیک ایک سب ڈویژن ہے ٹنڈو آدم، وہاں کا ایک گاؤں ہے سلطان چانگ، بلوچ لوگوں کا گاؤں ہے، چانگ بلوچوں کا ایک قبیلہ ہے۔ تو یہ ریشمہ اس کا لڑکی کا نام ہے۔ اس کو میں ملا پہلی بار 2011 میں۔ ریکیپ کر دوں ذرا سا، یہ گھر میں خود یہ پڑھ چکی تھی، کچھ میرا خیال ہے 12ویں تک پڑھ چکی تھی، اور اس نے جو اپنی داستان سنائی کہ کس مشکل سے اس نے پڑھا۔ ایک تو ماں باپ کم پیسے والے تھے، اس کے ابا کے پاس بھینسیں وینسیں تھیں، وہ دودھ کا کام کرتے تھے، لیکن ہمارے یہاں جس طرح سے ہوتا ہے، اور کس طرح انہوں نے، اس کے والد نے جب اس کو پڑھنے کے لیے اجازت دی اور دوسرے گاؤں جا کے، کیونکہ اپنے گاؤں میں تو ایک پرائمری اسکول ہی تھا، تو جب 8ویں کا کرنا تھا تو دوسرے گاؤں جانا پڑتا تھا، تو اس کو وہ اجازت دی۔ پھر ہائی اسکول کے لیے ٹنڈو آدم بھیجا اسے، تو گاؤں میں کافی باپ کی جو ہے وہ لعنت ملامت کی گئی کہ یہ بے شرم ہو گیا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا اسکول۔ صدورو جو تھا، باپ جو تھا، وہ ڈٹا رہا اور یہ لڑکی نے یہ کر لیا۔ جب میں اس کو 2011 میں ملا تو یہ اپنے گھر کے اندر اچھی بڑا سا رقبہ تھا، میرا خیال ہے کوئی 8 کنال کی تو زمین تھی، جس میں ایک طرف بھینسیں تھیں اور بیچ میں ان کا چھوٹا سا گھر تھا، کو کچا پکا سا۔ وہاں پہ گھر کے اندر اس نے ایک سکول بنایا ہوا تھا ریشمہ نے، اور یہاں کہنے لگی کہ جی جب میں نے یہ سکول کھولا ہے تو 8-10 بچے آئے، پھر 20 ہوئے، تو کرتے کرتے کوئی کچھ مہینوں کے اندر، کوئی 7-8 مہینوں کے اندر اس نے 80-85 بچے کر لیے۔ اب ریشمہ نے کیا کیا، اس وقت تک کی کہانی یہی تھی کہ یہ کوئی 80-85 بچوں کو پڑھا رہی تھی اپنے گھر کے اندر، اس اسکول کے اندر، اور خود بھی پڑھ رہی تھی، کیونکہ ہائر سیکنڈری اسکول کر لیا تھا، 12ویں کر لی تھی، تو اب وہ گریجویشن کی تیاری کر رہی تھی۔ ابھی میں 15 دن پہلے اس کو ریشمہ کو پھر مل کے آیا ہوں، اور اب تعلیم کا اس کا یہ ہے کہ گریجویٹ بھی ہے اور LLB کا امتحان وکالت بھی پڑھ لی ہوئی ہے، اور اب وہ فیملی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر ملازم بھی ہے۔ بتانے لگی کہ جی مجھے دراصل میں شوق تھا پولیس میں جانے کا، تو پولیس میں اس لیے نہیں جا سکی کہ سارے امتحان پاس کر لیے، تو بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ کچھ سفارش یا رشوت دینی پڑے گی، کوئی تگڑی سفارش ہو یا رشوت دو تو پھر آپ پولیس میں بھرتی ہو سکتے ہیں۔ پتہ نہیں سندھ پولیس کے یہی طریقے ہوں گے۔ بہرحال یہ اس نے ہمت نہ ہاری، اس کے بعد پھر یہ اس نے فیملی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ گریڈ 6 میں، جو کہ جونیئر گریڈ ہوتا ہے، اس کے اندر اس نے شامل ہوئی ہے محکمے کے اندر، اور پھر اس نے 2 سال کی ٹریننگ لی حیدرآباد میں، اور اب یہ ایک پیرامیڈک ہے، یعنی ڈلیوری کرا لیتی ہے، چھوٹا موٹا انجیکشن کرا لیتی ہے، بلڈ پریشر چیک کر لیتی لوگوں کا، اور کہہ رہی تھی کہ جی میں نے گھر میں ایک اس طرح کا کلینک کھولا ہوا ہے، نزلہ زکام بخار کا یہ سارا کچھ اب چونکہ آ گیا ہے تو میں وہ کرتی ہوں، اور کہتی ہے کہ وہ میں بالکل مفت کرتی ہوں، کوئی اس کا پیسہ نہیں ہے، نہ کبھی ڈلیوری کے پیسے لیے، کیونکہ وہ کہتی ہے اگر میرے پاس ایک فن ہے تو میں کیوں اس کے لوگوں سے پیسے مانگوں، مجھے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ مطلب میں نے ایسا ایثار اور قربانی کا جذبہ بڑے کم لوگوں میں دیکھا ہے، تقریباً نہیں ہے ہمارے یہاں تو پاکستان کے اندر۔ اور اس کے علاوہ وہ پولیو ٹیمز کی بھی انچارج بن کے جاتی ہے، تو جو ہمارے یہاں چل رہا ہے خاص کر کے خیبر پختونخوا میں اور کئی بلوچستان میں، پختونوں کا جو خاص طور پہ علاقہ ہے وہاں پہ، کہ وہ مطلب مار دیے جاتے ہیں بیچارے پولیو والے۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، ہمیں سندھ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی غنیمت ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کہتی ہے کہ وہ جب میں تب 8ویں کے لیے 7 والے گاؤں میں، حسن مری گاؤں کا نام اس نے بتایا، کہتی ہے وہاں جب میں جایا کرتی تھی تو رستے میں ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا جو اس کو اس کے اوپر طنز کیا کرتا تھا کہ
بڑی آئی پڑھنے آئی ہے، ہاں پڑھے گی، یہ افسر بنے گی، یہ وہ اس قسم کی باتیں کرتا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ آدمی ابھی ہے وہاں؟ کہتی ہاں جی اب ہے، جب میں پولیو کے لیے جاتی ہوں تو بڑی عزت کرتا ہے اب میری، اور اگر میں کسی اور کام سے بھی جاؤں، جیسے کسی کو ضرورت پڑ جائے تو وہ میں جاؤں یا وہاں سے کوئی آئے تو اگر جب بھی یہ آدمی ملتا ہے تو اب بڑی عزت اور احترام کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اچھا اب اس میں دیکھیے کہ میں نے پچھلے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ایک بھائی تھا جو تو اس کے ساتھ اسکول جایا کرتا تھا، تو وہ بیچارہ فوت ہو گیا بچپن میں ہی، تو یہ اکیلی رہ گئی، سب سے بڑی تھی۔ 2 بھائی اور تھے، اور اس کے علاوہ 3 بہنیں اور تھیں، یعنی یہ 4 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ ریشما نے اپنے جو 2 بھائی ہیں ان کی شادی کرائی، اپنی 2 بہنوں کی شادی کرائی، اور ایک کی نہیں کرائی، وہ ابھی تک وہ ابھی اس کی عمر نہیں ہوئی اتنی، وہ پڑھ رہی ہے انٹرمیڈیٹ میں 12ویں میں، تو وہ اس کی بھی ہو جائے گی۔ اور وہ اسکول کے اندر ایک بہن جو ہے راشدہ، وہ پڑھا بھی رہی ہے۔ اس وقت 2011 میں جو ریشما کا سپنا تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح سے جو اس کا گھر کا اسکول ہے وہ سرکاری بن جائے۔ اب وہ اسکول سرکاری ہو چکا ہوا ہے اور کئی سال پہلے ہو گیا، اور پہلے 1 کمرہ بنا تھا سرکاری اسکول کا، اب وہ 4 کمروں کا اسکول ہے جہاں پہ 5 استاد ہیں، جن میں سے 1 استانی ہے۔ تو اس وقت اس اسکول کے اندر 250 بچے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ تب تو بڑا مشکل ہوتی تھی، تمہارے ابا کے اوپر بھی لوگ طنز کرتے تھے، تمہیں بھی وہ لوگ تنگ کرتے تھے، تو یہ اب کیا کہتی کہ جی اب ماحول گاؤں کا ایسا ہو گیا ہے کہ ہر کوئی خوشی خوشی اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں تعلیم کے لیے۔ کہتی ہے بلکہ ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک مجموعی کلیکٹیو رکشہ کرا لیتے ہیں، خاص طور پہ جب بچیوں کو بھیجنا ہے تو وہ دوسرے گاؤں یا ٹنڈو آدم کے لیے بھی وہ بچیوں کے لیے رکشہ کرا کے انہیں وہاں بھیجتے ہیں۔ اب ہر کوئی پڑھانا چاہ رہا ہے، اور وہ صرف یہ اس لیے کہ یہ ریشما نے 1990 کی دہائی کے اندر پڑھنا شروع کیا، اور پھر اس نے کرتے کرتے یہ LLB تک پہنچ گئی، اور یہ ایک رول ماڈل بن گئی۔ اچھا پھر اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ میں نے کہا نا کہ قربانی کا جذبہ اس بندی میں بہت ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں بہنوں کی شادیاں کرائیں، اب 38 سال عمر ہو چکی ہے ریشما کی۔ میں 2011 میں ملا تھا، اس وقت آپ اندازہ لگا لیں خود کتنی تھی، تصویر بھی آپ دیکھ لیجئے، بچی سی تھی۔ میں نے تو نہیں پوچھا، لیکن مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ اس کی ابھی تک خود شادی نہیں کی۔ اس نے ایک کام یہ کیا کہ یہ ہمارے یہاں جو مسئلہ ان بریڈنگ کا ہے نا کہ کزنز کے ساتھ ہی شادیاں ہوتی ہیں، تو ایک بھائی کا ایک بچہ اسپیشل ہے، وہ بیچارہ ذہنی طور پہ بھی ذرا کمزور ہے، اور جسمانی طور پہ بھی چل ول نہیں سکتا خود بخود، کہ چیز پکڑ کے چل لیتا ہے۔ اس ریشما نے وہ بچہ اب گود لے لیا، اور اب وہ جب ہم گئے ہیں یہ پچھلے ہفتے تو وہ اس کی عمر ہوگی کوئی 3-1 سال کی، یا شاید 4 سال کا ہوگا، بات چیت بھی شاید ٹھیک سے نہیں کر پاتا، لیکن اسکول چل رہا ہے گاؤں کے اندر، 1 استانی 4 استاد اس کو چلا رہے ہیں، اور یہ صرف اس لیے کہ ریشما نے ہار نہیں مانی۔ جب سارا کچھ اس کے خلاف سٹیک ہوا تھا، اور لوگ لعنت ملامت بھی کرتے تھے کہ لڑکی چلی، اور وہ بھی بلوچوں کی لڑکی پڑھنے چلی، تو بڑا اس نے جتن کیا اور کامیاب ہو گئی۔ تو میں نے پوچھا کہ ریشما یہ اب کیا ہے؟ کہتی جی گھر بنا لیا، پکا کر لیا، تب کچا پکا تھا اور 3-4 شاید کمرے تھے اس وقت، اب اچھا سا اس نے گھر بنا لیا، مال ڈنگر ہیں۔ اور کہنے لگی کہ یہ جب میں نے LLB کرنی تھی تو پیسے نہیں تھے فیس کے دینے کو، تو کہنے لگی کہ ہم نے اپنی ایک بھینس بیچی اور میں نے داخلہ لیا LLB کے اندر۔ تو اس طرح تو اس نے اتنا جتن کر کے یہ یہاں تک پہنچی ہے۔ تو میں نے کہا اب آگے کیا ہے؟ یہ تو آ گئی ہو، اور اب گریڈ 8 میں ہے، سرکاری گریڈ 8 میں، تو ہو سکتا ہے کرتے کرتے، اور جب میں 5-7 سال بعد جاؤں تو گریڈ 16 تک پہنچ چکی ہوگی۔ پڑھی لکھی بندی ہے، محنت کرنے والی ہے، ڈرتی نہیں ہے،
آگے بڑھنے کا شوق ہے تو یہ جائے گی آگے ضرور. کہنے لگی کہ مجھے ایک ہی اب چاو ہے، وہ یہ کہ میں ایک بار کسی جج کے سامنے کھڑی ہو کے کوئی کیس ایک لڑوں، اور خواہ ہار جاؤں میں، لیکن مجھے بہت ہے کہ میں ایک بار عدالت میں کھڑی ہو کے کسی کا کیس پلیڈ کروں. جیت گئی تو بڑا اچھا، اور اگر ہار بھی گئی تو میری خواہش پوری ہو جائے گی. تو یہ کہانی ریشما چانگ کی ہے جو میں نے آپ کو مختصراً سنا دی. یعنی بندی نے جتنی قربانی اس نے ریشما نے دی ہے، میرا خیال ہے کہ ہم جو عام لوگ ہیں نا، ہمارے اندر وہ تپڑ ہی نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی قربانی دے سکیں.